بھارتی الیکشن کمیشن کے خلاف مظاہرہ کرنے پر نئی دہلی کی پولیس نے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی سمیت متعدد رہنماؤں کو حراست میں لے لیا ہے۔ شیو سینا کے سنجے راوت اور ٹی ایم سی کی سنگریکا گھوش بھی گرفتار رہنماؤں میں شامل ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ رہنما بہار اور بھارت کی دیگر ریاستوں میں الیکشن فراڈ کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ گرفتار رہنماؤں کو پارلیمنٹری اسٹریٹ پولیس اسٹیشن میں بند کر دیا گیا ہے۔ بھارتی الیکشن کمیشن کے خلاف مظاہرہ کرنے پر نئی دہلی کی پولیس نے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی سمیت متعدد رہنماؤں کو حراست میں لے لیا ہے۔ راہل گاندھی جو کہ چند روز سے ایک مہم بھی چلا رہے تھے اور خاص طور پر انہوں نے اس چیز کو بے نقاب بھی کیا تھا کہ الیکشن ایک فراڈ الیکشن ہے اور اس میں بہت سا گھپلا ہے، اور بھارتی الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے مظاہرہ بھی کیا۔ نئی دہلی کی پولیس نے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی سمیت متعدد رہنماؤں کو حراست میں لے لیا ہے۔ شیو سینا کے سنجے راوت اور ٹی ایم سی کی سنگریکا گھوش بھی گرفتار رہنماؤں میں شامل ہیں، اور بھارتی میڈیا کے مطابق یہ رہنما بہار اور بھارت کی دیگر ریاستوں میں الیکشن فراڈ کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بہار میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی بہت سی بے ضابطیاں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، جس پر راہل گاندھی نے آواز بلند کی، ان کی پارٹی نے آواز بلند کی، اور بھارتی الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے مظاہرہ بھی کیا۔ اور مظاہرہ کرنے پر نئی دہلی پولیس نے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی سمیت متعدد رہنماؤں کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ شیو سینا کے سنجے راوت اور ٹی ایم سی کی سنگریکا گھوش بھی گرفتار رہنماؤں میں شامل ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ رہنما بہار اور بھارت کی دیگر ریاستوں میں الیکشن فراڈ کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، اور گرفتار رہنماؤں کو پارلیمنٹری اسٹریٹ پولیس اسٹیشن میں بند کر دیا گیا ہے۔ مودی کے لیے بہار کے الیکشنز بڑے اہم ہیں، اور اس کے لیے وہ تگدو بھی کر رہے ہیں اور بہت سے معاملات کو سیاسی فائدے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، اور الزام یہ بھی لگتا ہے کہ پہلگام واقعہ بھی ایک انسائیڈ جاب تھی اور ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور جس کا مقصد یہی تھا کہ بہار الیکشنز میں مودی کو کچھ فائدہ ہو سکے۔ لیکن یہ معاملہ، یہ ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ چکی ہے، اور راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کے رہنماؤں نے مودی کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہے، اور ایک کے بعد ایک مشکل مودی سرکار کے لیے سامنے آ رہی ہے۔ اور اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب بھارتی الیکشن کمیشن کے خلاف جو مظاہرہ کیا جا رہا تھا، اس پر نئی دہلی پولیس نے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو حراست میں لے لیا ہے۔ کچھ دیگر رہنماؤں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ شیو سینا کے سنجے راوت اور ٹی ایم سی کی سنگریکا گھوش بھی گرفتار رہنماؤں میں شامل ہیں۔ بہار ایک بڑی ریاست ہے، اور ان الیکشنز کے سلسلے میں ہی یہ گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں لائی گئی ہیں، چونکہ وہاں پر بہت سے گھپلے کی تیاری ہے، بہت سی بے ضابطیاں ہو رہی ہیں، اور اس کو فراڈ الیکشنز کہا جا رہا ہے۔ مودی کے لیے ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے، کیونکہ بہار بھارت کی چوتھی بڑی آبادی کے لحاظ سے ریاست ہے، اور جو اس میں جیتا ہے تو سیاسی طور پر، جمہوری طور پر اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط تصور کرتا ہے، اور یہ الیکشنز مودی کے لیے بڑے اہم ہیں، اور اسی سلسلے میں انہوں نے پاک بھارت جنگ کے تناظر میں بھی اس الیکشنز کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ جو اندرونی اختلافات ہیں بھارت میں، وہ بھی کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ سفارتی ناکامیاں بھارت کی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور جنگ میں ناکامی کے بعد مودی کے لیے سروائیو کرنا ایک مشکل ہو چکا ہے۔ اب بہار کے الیکشنز کو دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پر راہل گاندھی جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، اور الیکشنز کو متنازع بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے مودی سرکار کی جانب سے، اور وہاں پر جو گھپلے کی تیاری کی جا رہی ہے اور فراڈ کی تیاری کی جا رہی ہے، اس کو بے نقاب کیا گیا ہے راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے۔ راہل گاندھی نے میڈیا سے بھی کچھ دیر پہلے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات نہیں کر سکتے، اور اس پر ہمیں اب گرفتار کیا جا رہا ہے، حراست میں لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے لیے میدان میں اترے ہیں، اور خاص طور پر بہار کی بات کی جائے تو وہاں پر 1 لاکھ جو ووٹرز تھے وہ ووٹر لسٹوں سے غائب ہو گئے ہیں، اور یہ اسے پری پول ریگنگ کہا جا رہا ہے، اور اسی ریگنگ کو بے نقاب کیا ہے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے۔ دیگر رہنما پروٹیسٹ کر رہے تھے الیکشن کمیشن کے خلاف، اور اسی احتجاج پر نئی دہلی کی پولیس نے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ شیو سینا کے سنجے راوت اور ٹی ایم سی کی سنگریکا گھوش بھی گرفتار رہنماؤں میں شامل ہیں، اور بھارت کے الیکشنز کے حوالے سے اب یہ تاثر اس وقت عام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ الیکشنز بھی اب متنازع ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ پری پول ریگنگ کا آغاز وہاں پر ہو چکا ہے۔ بہار کے الیکشنز جو کہ حکومت کے لیے بھی بڑے اہم ہیں، اور اپوزیشن بھی کافی اس میں زور لگا
लगा रही है। लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि बिहार में 1 लाख जो वोटर्स हैं वो वोटर लिस्टों से उनके नाम जो हैं वो गायब कर दिए गए हैं, उनको वोटर लिस्टों से निकाल दिया गया है, कोई वजह नहीं बताई गई। और इसका मकसद यही है कि मोदी को इन इलेक्शंस में कुछ फ़ायदा पहुंचाया जा सके। और इलेक्शन कमीशन, जो भारतीय इलेक्शन कमीशन है, उस पर ये जिम्मेदारी आयद होती है और ये इनके खिलाफ ये मुजाहरा किया जा रहा था। बिहार जो कि आबादी के लिहाज से भारत की चौथी बड़ी रियासत है और तमाम बड़ी सियासी जमातें अपना पूरा जोर जो है वो इसी रियासत को जीतने में लगाती हैं। मोदी जो कि बहुत पुरुमीद भी थे कि बिहार में वो इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन मार्का हक में हमने देखा कि भारत को बदतरीन शिकस्त हुई, जिसके बाद हम डोमेस्टिक तौर पर भी मोदी को शदीद मुश्किलात का सामना है। उनके खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और ख़ास तौर पर ना सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि सिफारती और अस्करी तौर पर भी नाकामियाँ जो हैं वो मोदी सरकार के झोली में आ रही हैं। और अब हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पर एक बड़ा क्राइसिस जन्म लेने जा रहा है और प्री पोल रिगिंग के हवाले से बात हो रही है, एहतजाज हो रहा है, अमन व अमान का मसला बना हुआ है और पूरे इलेक्शन में इस वक्त सवालिया निशान लगा हुआ है। राहुल गांधी ने इस चीज़ को बेनकाब किया है और बताया कि 1 लाख जो वोटर्स हैं बिहार के, उन्हें वोटर लिस्टों से क्यों निकाला गया है, इसका फ़ायदा किसे पहुंचाया जा रहा है। भारतीय इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने मुजाहरा किया और इस मुजाहरे पर राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। उनका कहना है कि हमें बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, मैंने इनको बेनकाब किया है मोदी सरकार को और अब हमें हिरासत में भी लिया जा रहा है। बहरहाल सियासी तौर पर एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मोदी हुकूमत के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है। और हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहरा करने पर नई दिल्ली की पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत मुताद्दिद रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातें वोट चोरी के खिलाफ मार्च कर रही थीं और मुतालबा ये कर रहे थे कि भारतीय इलेक्शन कमीशन अवाम के मैंडेट पर डाका डालने का हिसाब दे। लेकिन जैसे ही ये काफिला इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ बढ़ा, पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी, लाठियां संभाल ली और फिर राहुल गांधी समेत अहम जो लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। ये वही राहुल गांधी हैं जो पिछले कई हफ्तों से खुलकर ये कह रहे हैं कि भारत का हालिया आम इंतखाब सबसे बड़ा इलेक्टोरल फ्रॉड थे और आज अवाम के साथ सड़क पर खड़े होने की सज़ा उन्हें हथकड़ियां पहना कर दी गई। उनकी बहन प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस रहनुमाओं को भी हिरासत में ले लिया गया है। राहुल गांधी ने गिरफ्तारी से पहले कहा था कि ये मोदी सरकार की बौखलाहट है, हम सच बोल रहे हैं और सच को कैद नहीं किया जा सकता। बीजेपी के रहनुमा इसे ड्रामे और दिल्ली में नाफिज दफ़ा 144 के निफाज की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। याद रहे कि भारतीय इलेक्शन कमीशन खुद एक मुतनाज़ किरदार इस वक्त बन चुका है। राहुल गांधी और दीगर जो लीडर्स हैं वो बार बार सवाल उठा चुके हैं कि ईवीएम मशीनों की प्रोग्रामिंग किसने की, रिजल्ट आने में गैर मामूली ताख़ीर क्यों हुई, कई हलकों में वोटरों की तादाद से ज़्यादा वोट कैसे पड़ गए। लेकिन बजाय इसका जवाब देने के दिल्ली सरकार सवाल करने वालों को जेल में डाल रही है। बैनुल-अक़वामी मीडिया भी ये खबर उठा रहा है और BBC ने भी इस पर रिपोर्ट किया है। इससे एहतजाज के हवाले से अल जज़ीरा ने भी इस पर बात की है और क्रैकडाउन के हवाले से बात की है कि राहुल गांधी का जो उसको हिरासत में जो लिया गया है वो भारत में अब हम देख रहे हैं कि एस्केलेशन जो है बड़ी है, बदअमनी फैल रही है और क्राइसिस जो है वो जन्म ले रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं, राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी हैं उन समेत दीगर रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातें वोट चोरी के खिलाफ मार्च कर रही थी। मुतालबा यही किया जा रहा था कि भारतीय इलेक्शन कमीशन अवाम के मैंडेट पर डाका डालने का हिसाब दे। लेकिन जैसे ही ये काफिला इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ बढ़ा, पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी और लाठियां संभाल ली और फिर राहुल गांधी समेत जो दीगर रहनुमा थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। ये वही राहुल गांधी हैं जो कि पिछले कई हफ्तों से खुलकर ये कह रहे हैं कि भारत का हालिया आम इंतखाब सबसे बड़ा इलेक्टोरल फ्रॉड थे और आज आवाम के साथ सड़क पर खड़े होने की सज़ा उन्हें हथकड़ियाँ पहना कर दी गई है। उनकी बहन प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं को भी हिरासत में ले लिया गया है। राहुल गांधी ने गिरफ्तारी से पहले मीडिया से गुफ्तगू भी की थी। उन्होंने कहा था कि ये मोदी सरकार की बौखलाहट है, हम सच बोल रहे हैं और सच को कैद नहीं किया जा सकता। बीजेपी के रहनुमा इसे ड्रामा और दिल्ली में नाफिज दफ़ा 144 के निफाज के खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर लिया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, अब हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार को एक तो अस्करी शिकस्त तो हो गई जंग में, फिर सिफारती शिकस्त भी हो गई पूरी दुनिया में
اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک طور پر بھی ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں الٹا پڑ جاتا ہے۔ اب پورے الیکشنز کو کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے، اس کا کیا پولیٹیکل امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ بھارت میں؟ دیکھیں جی، بخلاہٹ تو بڑا چھوٹا سا ورڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ آف پینک میں ہیں، تو جب آپ پینک ہو جاتے ہیں تو آپ کے ہوش و حواس جو ہے نا وہ اڑ جاتے ہیں بالکل۔ آپ کو جو ریشنل ڈیسیجن میکنگ ہے وہ چیز سب ختم ہو جاتی ہے۔ یہ راہل گاندھی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، کیا ہم نے پوری دنیا نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں کہ لوک سبھا میں کھڑے ہو کے راہل گاندھی نے کیا کلاس لیتا تھا؟ کلاس لی اس نے اور اس کی اور کانگریس کے لیڈر نے پرائم منسٹر مودی کی کہ جناب آپ ذرا چیلنج تو کریں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، کہ وہ جو کہتا ہے کہ سیٹ پر میں نے کرایا تھا، آپ ذرا جھکیں تو سی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو۔ تو لہذا دے ہیو ایکچولی ٹیکن آن مودی بڑا ویری اسٹرانگلی، اور جس سے ایک بڑا پبلک اوپینین جو ہے انڈیا میں وہ مودی کے خلاف شیپ ہو گیا اگینسٹ بی جے پی اور یہ تمام آر ایس ایس والے معاملات۔ تو اب انڈین میڈیا جو ہے وہ بھی تھوڑا آپ نے دیکھا ان کی ٹون بھی چینج ہونی شروع ہو گئی، بیکاز ان کو بڑی بری طرح مس یوز کیا گیا تھا ایک فالس نیریٹو بنا کے پہلگام اور یہ تمام چیزیں، اور پھر وہ جو آپریشن سندور کے والے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ وقت آ گیا ہے کہ مودی جو ہے وہ ایک اپنی الیکشن وکٹری تو دور کی بات ہے کر سکتا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر ان کو دھاندلی کرنی پڑے گی۔ جب عوام آپ کے خلاف اٹھ جائیں اور عوام مانگیں آپ کی ریزگنیشن، تو پھر مجھے بتائیں کہ یہی کچھ ہوگا جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، اور مودی سرکار کے خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ٹائر فاروق حمید صاحب۔